الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس اعتبار سے قابل احترام ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے براہ راست انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان اللہ اختار علی اصحابی، بے شک اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب خود کیا ہے۔ اور ان صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی نمایاں امتیازی مقام حاصل ہے، اور حضرات صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک طویل موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازات اور ان کے خصائص، لیکن چند اہم خصوصیات کی طرف آج اشارہ کرنا مقصود ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں حق بات احسن پیرائی میں کہنے سننے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن اور مسلمان ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ امت کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اولی طور پہ 4 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ بالغ مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر، خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سے حضرت علی ابن ابی طالب، اور غلاموں میں سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ باقی تینوں افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں۔ سیدہ خدیجہ اہلیہ ہیں، حضرت علی رسول اللہ کی تربیت میں ہی پرورش پا رہے تھے، اور زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں بعد میں رسول اللہ نے آزاد کیا۔ گھرانے سے باہر جو ہے وہ پہلے فرد جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے ایمان لانا اور بغیر کسی تردد کے شک و شبہ کے ایمان لانا یہ بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے کہ بشری تقاضوں کی بنا پہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہیں کوئی سخت جملہ کہہ دیا، پھر ندامت ہوئی، ان سے معذرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی وجہ سے معذرت قبول نہیں کی اور دروازہ بند کر لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے قصہ سنایا اور کہ یا رسول اللہ میں نے عمر سے معافی مانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہ سخت ناراض ہیں، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، تو آپ اللہ کے حضور درخواست کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، یغفر اللہ لک ابا بکر، یغفر اللہ لک ابا بکر، یغفر اللہ لک ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجھ سے معذرت کر رہے تھے تو مجھے معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ سخت ناگواری کے اثرات آئے، جسے دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہنے لگے، کنتو اظلم علیہ، 2 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ زیادتی میری تھی، قصور میرا تھا، عمر کی غلطی نہیں تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بطور تنبیہ فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تو تم لوگوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، صدیق ابو بکر وہ اکیلا آدمی تھا جس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے 2 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، فَهَلْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میری خاطر میرے اس دوست کو چھوڑ سکتے ہو کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ؟ تو صحابی کہتے فما اوذی بعدها، اس قصہ کے بعد کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ اس امت کے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے فرد جنہوں نے بغیر کسی تردد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرا امتیازی وصف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم میں واضح طور پہ نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ہجرت کے واقعہ میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب رسول اللہ اپنے صحابی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف یہی آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی کئی اعتبار سے دوسرے صحابہ پہ افضلیت کو بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے نکالا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا۔ دوسرا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے واحد صحابی تھے، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے، ان میں تیسرا اور کوئی نہیں تھا۔ تیسرا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے غار میں بھی ساتھی تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تیسرا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر چوتھا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحبت قرآن نے مطلقاً ذکر کی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے یار غار سے کہہ رہے تھے، صاحب غار سے کہہ رہے تھے، بلکہ کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی، اپنے صاحب، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے۔ پانچویں
وجہ فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حیثیت بھی حاصل تھی کہ صرف وہی رسول اللہ کے لیے فکر مند نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے فکر مند تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ رسول اللہ انہیں کہہ رہے تھے لا تحزن، کہ ابو بکر فکر نہ کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے لیے بھی فکر مند تھے۔ اسی طرح ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اللہ کی جو خاص معیت ہے اس میں شریک کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو بھی شامل کیا۔ اور ساتویں وجہ فضیلت اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر کی یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سکون اتارا اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جنہیں لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو یہ سکون کا اترنا اور اللہ رب العزت کی اپنے غیبی لشکروں کے ذریعے پیغمبر کی جو مدد تھی اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی برابر کے شریک تھے۔ اس لیے امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت جو ہے وہ قرآن کریم کی واضح نص سے، آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے یا معاذ اللہ اس میں شک کرتا ہے تو قرآن کو جھٹلانے کی بنا پہ وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا لیتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ تیسری وجہ فضیلت یا امتیازی وصف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف خود ہی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ یا ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت بلال، عامر ابن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس، یہ وہ خواتین 7 غلام یا باندیاں تھیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے تشدد سے انہیں بچانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے انہیں خرید کے آزاد کیا۔ ان کے والد ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کہنے لگے ایک دن اپنے بیٹے سے کہ تو جو غلام آزاد کرتا رہتا ہے تو کمزور اور پسماندہ لوگوں کو تو آزاد کرتا ہے، کسی طاقتور جو ہے وہ غلام کو آزاد کیا کر تاکہ کل خدا نخواستہ تجھ پہ کوئی کڑا وقت ہے تو تیرا کوئی دفاع تو کر سکے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی ارید ما ارید، میرا جو مقصود اور غرض ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ میں اس میں کامیاب ہوں کہ میرا مقصد اپنا دفاع نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کمزور مسلمانوں کو مشرکین کے تشدد اور اذیت سے بچانا۔ ایک امتیازی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اعلان نبوت سے ان کے اندر، اعلان نبوت سے پہلے ان کے اندر موجود تھے، بعین ہی یہی اوصاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی پائے جاتے تھے ایمان لانے سے پہلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، تو دیگر مسلمانوں کی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ ابھی مکہ سے باہر نکل رہے تھے، قارہ قبیلے کا، بنو قارہ قبیلے کا ایک عظیم سردار ابن الداغنہ سیدنا صدیق اکبر سے ملا اور سفر کی تیاری دیکھ کے کہنے لگا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہاں جو ہے وہ ایمان کی پاداش میں جو ہے ہمیں رہنے نہیں دیا جا رہا، مذہبی آزادی حاصل نہیں، تو میں حبشہ ہجرت کر رہا ہوں۔ تو ابن الداغنہ نے کہا کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تجھ جیسے آدمی کو نہ نکلنا چاہیے، نہ کسی کو مجبور کرنا چاہیے تمہیں کہ وہ تم یہاں سے نکلو۔ اور پھر مشرکین کے ساتھ انہیں لے کے آئے ساتھ، اور مشرکین مکہ کو سرداران قریش سے کہا کہ ابو بکر جو ہے اس جیسے آدمی کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، اور وہی کلمات کہے کہ انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، حق کے مقابلے میں، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پہ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں، اوروں کا بوجھ بانٹتے ہیں، تو آپ جیسے آدمی کو مکہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ وہ کلمات ہیں جو اس عرب سردار نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہے، یہ بعین ہی وہ کلمات ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی سیدہ عائشہ کی، بعین ہی وہی کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہے جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی اور آپ پریشانی کے عالم میں گھر آئے، اور میں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو انہی کلمات کے ذریعے ڈھارس بندھائی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، انک تقری الضیف وتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، وہی کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ نے استعمال کیے تھے، بعین ہی وہی کلمات سیدنا صدیق اکبر کے لیے عرب سردار ابن الداغنہ نے کیے۔ اسی واقعہ کے ضمن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت بھی سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین کی ایذا کا سامنا بھی سیدنا صدیق اکبر کو کرنا پڑا، کہ ابن الداغنہ کی پناہ میں انہوں نے کہا کہ میں تم میری پناہ میں آؤ مکہ مکرمہ، تو مشرکین اس بات پہ راضی ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا جس پہ نوافل پڑھتے اور تلاوت کرتے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میرے ذہن میں اللہ نے بھی ڈالا، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج صدیقی ہونا چاہیے۔ صدیقی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قرآن کریم پڑھتے تو ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے اور سننے والے بھی اپنے جو ہے وہ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جسے اس تلاوت کو سن کے جو ہے وہ بہت سے اہل مکہ میں سے افراد نے ایمان قبول کیا۔ تو مشرکین مکہ کے سردار جو ہے وہ ابن الداغنہ کے پاس گئے کہ ہم نے تمہاری پناہ کی وجہ سے ابو بکر کو یہاں رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے یہ جو حرکت شروع کر دی، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، معاذ اللہ ان کی، تو ابو بکر کو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرے، اس طرح باہر جو ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن الداغنہ جب آیا تو فرمایا کہ میں تو اپنی اس حرکت سے بعد نہیں آؤں گا، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، تم نے اپنی پناہ واپس لینی ہے لے لو، تو میں اللہ کی پناہ مجھے کافی ہے۔ تو جب مشرکین کو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کو ابن الداغنہ نے جو پناہ دے رکھی تھی، امان دے رکھی تھی، اس نے واپس لے لی ہے،
تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جو ہے ایک نادان مشرک سردار نے جو ہے آپ کے بالوں پہ مٹی ڈالی، آپ کو اس طور پہ اذیت پہنچائی۔ ایک امتیازی حیثیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ کو مشرکین کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دفاع بھی سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرک سردار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اسے اس زور سے کھینچا کہ رسول اللہ کا گلا جو ہے وہ دب گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دوڑے آئے، اسے پیچھے ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کی جان لینے کے صرف اس لیے درپے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازی اوصاف میں یا خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے بھی سب سے پہلے اسلام کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 7 صحابہ، کمزور صحابہ، غلام اور باندیاں، انہیں سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ آزاد کروایا۔ جب ایمان قبول کیا تو 40,000 درہم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا اثاثہ تھا، لیکن سارے کا سارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اہل ایمان پہ لٹاتے رہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سورہ لیل کی یہ آیات مبارکہ اکثر مفسرین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری ہیں، اور اس آیت کریمہ میں، ان آیات کریمہ میں ایک اور خصوصیت سیدنا صدیق اکبر کی بیان ہوئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے زیادہ پرہیزگار فرد ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا۔ اور یہاں حضرات علماء نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بڑے اوصاف جو ہے اسی صورت کی روشنی میں ذکر کیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اعطا اللہ کے راستے میں دینا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حق بات کو سنتے ہی فوری اس کی تصدیق کرنا۔ اور اسلام کے لیے سب سے پہلا جو مال خرچ کیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے خرچ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا تو رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ ما انا و مالی الا لک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال کیا، میں خود بھی تو آپ کی ملکیت ہوں، آپ میرے بارے میں جو فیصلہ صادر فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم امتیازی وصف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان شناس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کو بھلایا نہیں، فرمایا کہ مجھ پہ کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں جس کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم امتیازی وصف ہے۔ انہی اہم خصوصیات میں وصف صدیقیت، صدیق والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جو سچ لے کے آیا، حق لے کے آیا اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وصدق بھی،
اور ان کی تصدیق کرنے والے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ذی طوا جگہ پہ جب پہنچے تو جبریل سے کہنے لگے، جبریل جب میں جا کے لوگوں کو اس سفر کا بتلاؤں گا تو ان قومی یکذبون لا یصدقونی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، مجھے جھٹلائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو سیدنا جبریل امین نے اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اور وہ صدیق ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا میں اس پہ قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ ابو بکر کا یہ لقب صدیق جو ہے اللہ نے آسمانوں سے انہیں دیا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں ایک اہم وصف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مردوں میں پیار ان سے تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیسے ذات السلاسل ایک غزوہ ہوا تھا اس کا امیر مقرر کیا، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو کہا یا رسول اللہ من الرجال، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں۔ فرمایا ابوہا، مجھے سب سے زیادہ پیار جو ہے عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ آپ رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اس امت کے سب سے افضل اور بہترین فرد بھی ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بعد حنفیہ نامی خاتون جس سے حضرت علی نے شادی کی، ان سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے۔ تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین فرد کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ کہا ثم عمر، پھر عمر۔ تو مجھے جو ہے یہ اندازہ خدشہ ہوا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے سوال کی ترتیب یا الفاظ بدل دیے، تو میں نے کہا ثم انت، تو عمر کے بعد پھر آپ؟ فرمایا نہیں، عثمان ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام فرد ہوں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور انکساری تھی۔ تو اس حدیث میں خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہترین فرد قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان امتیازی اوصاف اور خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ دیگر صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی 17 نمازوں پہ امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں جو ہے وہ صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کہ لا ينبغي لقوم ان یؤمہم احد وفیہم ابو بکر، کہ جہاں ابو بکر موجود ہوں وہاں کسی اور کو امام بننا، مصلی امامت پہ آنا روا ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو بنیاد بنا کے، کسی نے پوچھا کہ ہمیں سیدنا ابو بکر کے بارے میں بتلائیں، تو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا، انہیں مصلی کا جانشین بنایا۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں انہیں ہمارے لیے پسند کیا، فرضیناہ لدنیانا، تو دنیاوی معاملہ حکومت اور خلافت کے لیے ہم نے سیدنا صدیق اکبر کے خلافت پہ اتفاق کیا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملے گی۔ رسول اللہ کا اپنی زندگی میں انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کرنا، اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب بھی مسجد نبوی میں باب ابو بکر صدیق میں اس کھڑکی کی جگہ بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کھلنے والی دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیے جائیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کی کھڑکی کے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد مسجد میں آنے جانے کے لیے اس کی ضرورت کس کو پڑنی تھی؟ رسول حضرت ابوبکر کو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری ہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آخری بیماری میں سیدہ عائشہ سے کہا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ کے دے جاؤں، یعنی ابوبکر کی خلافت کے حوالے سے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ رہنے دو، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی اور پہ متفق ہی نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں، کسی دور دراز علاقے سے آئی تھیں اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، تو میں کس سے بات پوچھوں، کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو فرمایا تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ بھی اس چیز کی علامت تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما گئے تھے۔ تو یہ بہت سے دیگر اوصاف بھی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ انہی اوصاف میں آخری بات کہہ کے رسول اللہ کے حدیث کی روشنی میں فَمَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ابو بکر، جس طرح ایمان لانے میں ابو بکر سب سے سبقت لے گئے ہیں، میری امت میں پہلا فرد جو جنت میں داخل ہوگا وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مختلف دروازوں کا بتلایا روزے داروں کے لیے باب الریان، تو جنت کے 8 دروازے اعمال کی مناسبت سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کے بارے میں جنت کے سارے دروازے تمنا کریں کہ یہ خوش نصیب ہم میں سے گزر کے جنت میں جائے؟ فرمایا ہاں ابو بکر وہ خوش نصیب شخص ہوگا کہ تیرے بارے میں جنت کے سارے دروازے تمنا کریں گے کہ تو ان میں داخل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی سچی محبت، کامل عقیدت اور اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔